بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں زندہ شخص کو عذاب قبر۔ چند سال قبل ایک جماعت مانسہرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا۔ ان کا بیان ہے، مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا، میں نماز کے وقت آؤں گا۔ وہ نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد وہ شخص ہمارے پاس بیٹھ گیا، اپنا تعارف کروایا۔ وہ ریٹائر فوجی نوجوان تھا۔ اس فوجی نوجوان کا بیان ہے، 1965 کی پاک ہند جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ کیمپ بنایا گیا تھا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس فوجی نوجوان نے بتایا، میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائی تاکہ دیکھوں یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہو گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں، قبر کے اندر سے انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ منہ اس ڈھانچے پر مارتا تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا اور ہڈیوں کی ٹوٹنے اور جلنے کی آوازیں آتی۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا، یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اس کو مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا، وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا ایک گھڑا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں نے جوہر کے گھڑے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جانور جوہر کے کنارے پر آ کر رک گیا اور قدرے توفق کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکدم پانی کھلنے لگا، بھاگ کر جوہر سے نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھی، بہت جلد سرخ ہو چکی تھی اور ابل جانے والے پانی والے پھوڑے بھی بڑھ چکے تھے۔ درد کی شدت میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کرایا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی بڑے فوجی ہسپتال میں CMH میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا اور ہر وقت بدبو اور پیپ اور خون رسیدہ رہتا۔ کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا۔ مجھے علاج کے لیے امریکہ بھجوایا گیا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جو دوائی لگائی گوشت جلتا رہا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں ہی رہ گئی تھی۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہوتا جا رہا تھا اور ہر وقت مردے کی جیسی بدبو آتی رہتی تھی۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائی جن پر پٹیاں باندھی ہوئی تھیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ بحوالہ اصل، بے شک بعض دفعہ اللہ تعالی لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا ہی میں اپنے عذاب کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں، جیسا کہ اس واقعے میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔